السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ الانفطار کی لاسٹ آیات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے 14 تک کیا تھا، اس کے بعد کی ساری آیات آج ہی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لمبا تو ہے لیکن پھر باقی 2 پورشن کرتے تو زیادہ چھوٹا ہو جانا تھا، تو آج ہم آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الفجار یہ پچھلی لیسن کا ہے، آج ہم نے یصلونہا، یس صاد ہیوی ہے اور ساکن ہے تو سکون دیں گے اور اس کی سیٹی بھی کلیئر کریں گے۔ یصلونہ، یصلونہا، ہا کی حرکت 2، یوم الدین، یوم الدین، یصلونہا، یصلونہا یوم الدین، وما ہم، وما میم کی حرکت 2 کیونکہ میم کے ساتھ الف ہے نا، وما ہم عنہا، ہا کے ساتھ بھی الف ہے اس لیے ہا کی بھی 2، وما ہم عنہا غین ہیوی بھی ہے اور مد کی وجہ سے پھر 5 حرکت بھی ہم نے کرنی ہے اور بعد میں حمزہ ہے اس کو ایکٹیو ساؤنڈ دینی ہے۔ ای ایکٹیو ساؤنڈ، غائبین، غائبین، وما ہم عنہا بغائبین، وما اد، دال کلکلا ہے، اد، وما مد ہے ٹائم پورا کریں گے، پھر اد را کا، را کو کھڑا زبر ہے، را کا، کاف کی حرکت 1 کیونکہ کاف کو نہ تو کھڑا زبر ہے نہ ہی ساتھ الف ہے تو پھر 1 حرکت، وما ادراک ما یوم الدین، ما یوم الدین، وما ادراک ما یوم الدین، ثم، ثا میں جو ہے وہ سین کی سیٹی نہیں آئے، ثم نہیں، ثم ہمس آئے گا، ایسے سیٹی نہیں آئے گی، ثم میم اور نون پر تشدید ہو تو اس کو 2 حرکت کا ہولڈ، ثم ما ادراک ما یوم الدین، ما یوم الدین، یوم میم کی حرکت 1، لا 2 حرکت ہے کیونکہ الف بھی ہے ساتھ، لا تملیکو، تملیکو نفسن، نفسن آگے لام آ گیا تو سن کا جو نون ہے وہ ختم ہو جائے گا لام کی وجہ سے، نفسن سے بن جائے گا نفسلی، نفس لنفس شیئا،
نفس لنفس شیئا لا تملک نفس لنفس شیئا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والأمر يومئذ لله والأمر رو ہیوی ایک حرکت کے ساتھ والأمر امیم کو امرو ام نہیں امرو والأمر يومئذ لله اور لاسٹ کا ہا ساکن کریں گے تو وہ ہا سنائی دینا چاہیے للہ ایسے. اچھا جی، اس کی آیات کی کنٹینیوشن جو ہے وہ پچھلی آیات سے ہی ہیں. پچھلی آیت نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ان الفجار لفی جہیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک گناہ گار لوگ جہنم میں ہوں گے، جہیم میں ہوں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یصلونہا وہ داخل ہوں گے، ہا کس میں؟ جہنم میں. وہ داخل ہوں گے اس میں، دوزخ میں داخل ہوں گے یوم الدین بدلے کے دن. بدلے کا دن جب آئے گا، جب ہر انسان سے پوچھا جائے گا تو گناہ گار لوگ جو ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ نے بتا دیا ہے. اب دیکھیں کلیئر ہو گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ تب اللہ نے کیا کرنا ہے ہم اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، یقین کریں گے اور اپنے عمل کو بہتر بنائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو فجار لوگ ہوں گے، جو گناہ گار لوگ ہوں گے، بے شک وہ جہنم میں ہوں گے، یقیناً وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ داخل ہوں گے اس دن جہنم میں. وَمَا هُمْ عَنْهَا وَمَا اور نہیں ہم وہ انہا اس سے بغائبین غائب ہونے والے، یعنی اس جہنم سے کہیں غائب نہیں ہو جائیں گے، کہیں چلے نہیں جائیں گے، یعنی ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہاں سے کہ آج تو وہ غائب ہو گئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں، آج تو جہنم سے باہر نکل گئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ وہیں یقیناً وہیں رہیں گے، وہاں سے کہیں غائب نہیں ہو سکتے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اور کیا چیز بتائے تمہیں کہ بدلے کا دن کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں، پھر تمہیں کیا چیز بتائے کہ بدلے کا دن کیا ہے، کیا ہونا ہے بدلے کے دن. ہر چیز پوچھی جائے گی. جو دنیا میں کیا تھا، نیک کیا تھا، بد کیا تھا، دل میں ارادے سے کیا تھا، عمل سے کیا تھا، قول سے کیا تھا، فعل سے کیا تھا. ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اس دن دلوں کے بیت جانچے جائیں گے. پڑھ چکے ہیں نا ہم اس دن جس دن دلوں کے بیت جانچے جائیں گے. آپ کے، میرے، کسی کے دل میں کیا ہے سب معلوم ہو، جانچ لیا جائے گا، چیک کر لیا جائے گا کہ دل میں کیا تھا. تو وہ بدلے کے دن سب حساب کتاب ہو جائے گا. تو بار بار ہمیں اس صورت کو پڑھ کے یہ یقین کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یقیناً سچ ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً 100% سچ ہے. ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ جی ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں ہدایت دے دیں، اللہ جی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیں. آگے یوما اس دن لا تملکو نہیں کوئی اختیار رکھے گا، نفسن کوئی نفس، لی نفسن کسی نفس کے لیے، شیئا کچھ بھی. یعنی اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا. اب دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں، کسی کے کوئی کام آ سکتے ہیں. پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ ہی دوسرا اس کی کوئی مدد کر سکے گا. اس دن امر آگے دیکھیں آ گیا کہ والامر یومئذ للہ. اس دن امر، اس دن حکم سب اللہ کا ہی چلے گا.
کسی انسان کا نہیں چلے گا. ایون نبی پیغمبر بھی جو اس دن کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے کہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہر انسان اس دن کانپ رہا ہوگا. تو آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ان آیات میں یا اس کے علاوہ بھی کہ اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا کہ فاطمہ